ہم یہاں ایک ڈاکٹر آئے تھے لندن سے, ملاقات کے لیے آئے. وہ کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, اور نہ صرف اسپیشلسٹ بلکہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو وہ پڑھاتے تھے. تو آپ بتاؤ یہ اسپیشلسٹ میں بھی سپرلیٹو ڈگری ہو گئی نا. یعنی جو کینسر کے اسپیشلسٹ تیار کر رہا ہے وہ خود کتنا بڑا اسپیشلسٹ ہوگا بھائی. پتہ نہیں کیا تھوڑا سا کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, بھائی وہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوگا نا. تو وہ ویسے ہی ملاقات کے لیے آئے, عقیدت محبت میں بیان سنتے تھے. تو میں نے کہا آپ سے تو ہمیں معلومات لینی چاہیے, آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں کینسر کے. تو میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی کہ کینسر کیوں ہوتا ہے. یہ جو میں صحت کی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں پھینک رہا ہوتا ہے, تو پھینکتا نہیں ہوں میں. ایک تو مجھے اس فیلڈ سے بچپن سے دلچسپی ہے. بچپن میں بھی کوئی حکیم نظر آیا اس کو پورا نچوڑ لیا, کوئی کتاب نظر آئی طب کے بارے میں اس کو پورا پڑھ لیا, کوئی ڈاکٹر ملا اس سے کافی تو یہ, اور جس چیز کا انسان کو ذوق شوق ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ چیزیں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی. پھر اپنی بھی آبزرویشن ہوتی ہے کچھ انسان کی, خود اپنا بھی تجزیہ ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ملا ملو کے چھوٹے موٹے ہم بھی کچھ بن گئے ہیں. اب اللہ خیر کریں, نیم حکیم خطرہ جان بنے یا کیا بنے واللہ عالم. تو لیکن نیم حکیم خطرہ جان جب ہوتا ہے جب وہ زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کا علاج شروع کر دے. جو صحت کی بنیادیں, اس بنیادی چیزیں ہیں نا, جیسے نیم مفتی خطرہ جان ہوگا بشرطے کہ وہ گہرے مسائل بتانا شروع کر دے. لیکن اگر وہ کامن سینس کی باتیں یا جو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, یہ بیسک چیزیں بتائے تو پھر وہ خطرہ جان, خطرہ ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ تو پھر وہ تو اس کو چاہیے باتیں بتائے لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ تبلیغ والے 6 نمبر تو یاد کرتے ہیں نا, وہ تو بتاتے ہیں نا, اس لیے کہ وہ تو بیسک چیزیں ہیں نا اسلام کی. تو وہ کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے. میں نے ان سے پوچھا کینسر کی, آج کل کینسر زیادہ تر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا فارمی مرغی کھانے سے ہو رہا ہے یا کیا کھانے سے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں, لیکن جو تجزیہ تھا نا, وہ سب سے اہم چیز جو انہوں نے بتائی کہ جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ یہ کہ وزن بڑھنا. آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی جتنی آپ انرجی حاصل کر رہے ہیں. یعنی کھا اتنا رہے ہیں جتنا وہ کھایا ہوا استعمال نہیں ہو رہا. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا. بھائی کھا لوگ زیادہ رہے ہیں اور وہ آپ کی انرجی یوٹیلائز کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز اس حساب سے ہے نہیں, تو یا تو خوراک کم کر دو یا ایکسرسائز بڑھا دو. ایک بیسک وجہ یہ. تو میں نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خوراک کم ہے, ایکسرسائز زیادہ, ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کینسر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے, ویسے ہی ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ جس کی کوئی وجہ, وہ کہیں ہوا میں ہی کوئی جرثومہ چلا جاتا ہے انسان. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمومی طور پر جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ میں نے بیان کی ہے, لیکن بسا اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی وجہ تو ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا, وہ ٹریس ہی نہیں ہو پاتی ہے. وہ کوئی جراثیم ایسا چلا گیا, کوئی ہوا سے ایسی کوئی چیز آ گئی, آپ کے سانس کی نالی کے ذریعے چلی گئی, کچھ بھی ہو گیا, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ ہو جاتا ہے. اور یہ قسم ایسی ہے جس سے بچنا ممکن, بولو بھائی, نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. تو مجھے اس سے یہ نہیں کہ عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو وہ کینسر, وہ تو بھائی کینسر نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا, مریں گے تو نا. لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محفوظ بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ فنٹر گیری کر سکے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ تو تم احتیاط کرو, بھائی اس سے بھی ہو رہا ہے, اس سے بھی ہو رہا ہے, یہ چیزیں چھوڑ دو تو کینسر کے چانسز کم ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ختم نہیں ہوں گے. شوگر کے چانسز, یہ کرو شوگر کے چانسز کم ہو جائیں گے, شوگر کا چانس ختم. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑا صحت کا خیال کیا کہ شوگر نہ ہو, ان کو شوگر ہی ہوئی ہے.